اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات رنگ و بو کے اندر والدین کو وہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ جس مقام کو کائنات کی کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتی۔ ہر شخص پر بیٹا ہونے کی حیثیت سے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نوجوان اپنے والدین کے جگر کا ٹکڑا، ان کی امیدوں کا محور و مرکز اور ان کی تمناؤں کے پورا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق کی بہت زیادہ رعایت رکھی ہے اور والدین کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکید اور اہتمام کے ساتھ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ یقیناً خالق ذوالجلال کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہی ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ ایک گوشت پوست کا ننھا سا وجود ہوتا ہے، جس میں نہ بولنے کی قوت ہوتی ہے نہ چلنے پھرنے کی سکت، اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ کچھ کھا ہی سکے۔ ایسے وقت میں ماں کا وجود اس کے لیے بہت بڑی نعمت ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہر لمحے اس کی نگہبانی کرتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش اور نگہداشت کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کی راتوں کی نیند اور دن کا سکھ چین اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ باپ کی شفقت اسے زمانے کے سرد و گرم سے بچاتی ہے۔ اس کی محبت کی چھاؤں اسے ہر سختی، تکلیف اور رنج سے دور کرتی ہے۔ ان دونوں کی پرورش کے نتیجے میں جب وہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اسے اس مقام تک پہنچانے والے صرف اور صرف اس کے والدین ہی ہیں۔ اسے اس مقام تک پہنچانے والے والدین نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اب اس پر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ یہ حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن و حدیث سے یہ بات بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت آتی ہے، جبکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا جاتا ہے، بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے ساتھ والدین سے حسن سلوک نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ ناراضگی اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کو پورا اندازے کے ساتھ، محبت کے ساتھ بجا لائیں۔ اس معاملے میں قرآن و سنت سے جو رہنمائی ملتی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ بنی اسرائیل سے جب عہد لیا گیا اس میں بھی یہی حکم تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، تو بہت ساری قرآنی آیات کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو اف تک نہ کہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ایسا کرنے اور کہنے کی اجازت ہے، بلکہ والدین جوان ہوں یا بوڑھے، ہر عمر اور ہر مرحلے میں ان کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یعنی
یہ بات بالکل غلط ہے کہ بڑھاپے میں پہنچیں تو پھر اف نہ کہیں، بلکہ ان کی جوانی میں، ان کے اوائل ایام کے اندر کسی بھی زندگی کے حصے میں اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی بے ادبی کر لیتا ہے، گستاخی کر لیتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ حکم دیتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے یہی دعا کیا کریں، اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پہ رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے مجھ کو پالا تھا، میری پرورش کی تھی، جب میں نہیں بولتا تھا مجھے باتیں کرنا سکھائیں، میں چل نہیں سکتا تھا مجھے چلنا سکھایا، انگلی سے پکڑ کر، سہارا دے کر، میرے لاڈ لڈا کر، مجھ سے پیار اور محبت کی باتیں کر کر کے مجھے جوان کیا، مجھے پالا، تو آج میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنوں۔ یہی اسلام کا جو ہے طریقہ ہے، اسلام کا یہی حکم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اور خوبصورت بات ارشاد گرامی پیش خدمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، سب کاموں میں اللہ جل شانہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پھر عرض کی، حضور اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، وہ اولاد کے حق میں ہو تب بھی اور ان کے خلاف ہو تب بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا ظالم کے خلاف، مسافر کی دعا اور اپنے بیٹے کے خلاف باپ کی دعا، یہ کبھی رد ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے، نہ تم اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، اور نہ اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عین اسی گھڑی میں بد دعا کر ڈالو جس میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا، میں آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تیرے ماں باپ زندہ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں حضور، بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کہا کہ کیا تو واقعی اللہ سے اجر کا طالب ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو جا اپنے والدین کے پاس لوٹ جا اور اچھی طرح ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے اور تیرے لیے یہی ہجرت ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ تو والدین کی خدمت کا صلہ اور اس کے اوپر جو اجر اور ثواب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضیلت اور اس کے مقام کو قرآن پاک میں بھی بیان کرتا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں والدین کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جو بھی مومن ہے
اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، ان کی عزت آبرو کرتا ہے، بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا ہے اور بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے لیے باعث تسکین بن جاتا ہے، یقیناً رب کائنات اس کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں اس کائنات کا حسن اور ان کو زیور بنایا ہے۔ یہ کائنات کی خوبصورتیاں ماں باپ سے ہیں۔ ماں زندہ ہے، ماں پاس ہے تو کائنات میں بہاریں ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف خوشبوئیں بکھر رہی ہیں، گھر کی خوشحالی، گھر کا امن چین سکون، گھر کی خوشیوں کا سارا دار و مدار ماں اور باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ جن گھروں میں ماں باپ نہیں ہوتے، یقیناً اس گھر کے اندر ویرانگی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر خزاں سی رہتی ہے۔ بہاریں تو فقط ماں باپ کے ساتھ ہیں، اس لیے اسلام نے یہی حکم دیا ہے کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اس ماں نے جس نے تیرے لیے تکلیفیں برداشت کیں، تجھے پیٹ میں اٹھائے رکھا، مشقت سے جنم دیا اور پھر تجھے دودھ پلاتی رہی، اپنے جگر کا خون دے کر تجھے پرورش کیا، پالا، جوان کیا۔ تو جب قوت کے زمانے کو پہنچا، 40 سال کی عمر کو پہنچا، کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ انسان کی بلندی کا سبب بنتا ہے، اس کی کمال معراج ہے۔ ایک آدمی سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا میرے والد میرے ساتھ رہ رہے ہیں، اس نے میرا نکاح بھی کر دیا ہے، اب وہ مجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں وہ نہیں کہ تجھے والدین کی نافرمانی کا حکم دوں اور نہ میں تجھے بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیتا ہوں، البتہ اگر چاہو تو بتا دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اسے ضائع کر دو۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میری زوجیت میں ایک بیوی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے نفرت تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا بیٹا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ تب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا ذکر کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو، چنانچہ میں نے اسے طلاق دے دی۔ تو ماں باپ تو اس کائنات میں بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے صدقے سے عمر دراز ہوتی ہے، ان کے صدقے سے رزق ملتا ہے، ان کے صدقے سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی ہی سے ہو سکتا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے، اس لیے اس سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس میں رزق میں بھی برکت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، آپ کے صدقے سے اس بندے کو بڑا اونچا مقام عطا فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी भी वालिदैन की नाराज़गी में है। इसलिए कभी इस वक़्त ऐसा ना आए कि हम अपने माँ बाप को नाराज़ कर बैठें। हमेशा अपने माँ बाप को राज़ी रखें, वो काम करें जिनसे माँ बाप राज़ी रहें। बल्कि माँ बाप दुनिया से चले भी जाएं तो उनके दोस्तों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करें, ताकि अल्लाह ताला की रज़ा नसीब हो, उसकी बारगाह से नेमतें नसीब हों और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी इज़्ज़त अता फ़रमाए, कब्र व हशर में भी इज़्ज़त अता फ़रमाए। और माँ चूँकि जन्नत का जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। तो इसलिए माँ और बाप दोनों का बड़ा ऊंचा मुकाम है। दोनों की खिदमत करनी चाहिए, दोनों के सामने नरमी से बात करनी चाहिए, चिल्लाकर और ऊंची आवाज़ से बेअदबी के साथ उनसे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर वक्त अदब को मुलहुज़ ख़ातर रखना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लौहे महफूज में लिखने के बाद सबसे पहले ये लिखा, जिसके माँ बाप राज़ी मैं उस पर राज़ी हूँगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कितनी ऊंची शान है, कितना ऊंचा मुकाम है। जिस तरह आपके वालिदैन ने आपको बचपन में एक बार भी किसी तकलीफ़ और रंज का सामना नहीं होने दिया, इसी तरह आपका भी फ़र्ज़ है कि उनके लिए असबाब राहत पैदा करें। उनको किसी भी रंजो फ़िक्र का जो है वो सामना न करने दें। अगर वो गमज़दा हैं उन्हें खुश करें। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते रहे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की शान और अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि काश आज मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं फ़र्ज़ छोड़कर, अल्लाह की नमाज छोड़कर पहले अपनी माँ की बात सुनता। सुबहान अल्लाह, क्या शान है माँ बाप की, क्या मर्तबा और मुकाम है वालिदैन का कि जिनकी रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। जो खुश हूँ तो अल्लाह खुश होता है, जो राज़ी हूँ तो अल्लाह राज़ी होता है, जो नाराज़ हूँ तो रब भी नाराज़ हो जाता है। इसलिए दोस्तों, माँ बाप को नाराज़ करके कभी भी अपने रब को नाराज़ ना करें। हमेशा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। माँ की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती हैं, बाप की दुआएं औलाद के हक़ में बड़ी जल्दी कबूल होती हैं। दुनिया में माँ बाप रहमत का साया हैं। दुनिया में माँ बाप अज़ीम दौलत हैं, अज़ीम नेमतें हैं। अल्लाह ताला इन नेमतों का हमें शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जब भी कोई कौम नेमतों की बेकदरी कर देती है तो अल्लाह ताला वो नेमतें छीन लेता है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद वो नेमतें दूँगा। तो दोस्तों, जो औलाद नेक होती है, माँ बाप से हुस्न सलूक करती है, यकीनन वो नेमत देर तक उन लोगों के पास रहती है। अल्लाह कभी भी वो नेमत छीनता नहीं है, मगर जब चाहेगा तो वो माँ बाप को वापस बुला लेगा। बहरहाल माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, हमेशा उनकी ताबेदारी करें, उनकी फर्माबरदारी में रहें, उनका अदब व एहतराम करें। यही इस्लाम का पैगाम है
یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور یہی خالق کائنات، دو جہاں کے مالک، رب العالمین، احکم الحاکمین کا بھی فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کرو۔ ماں باپ کا بھی شکریہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی شکریہ ہے۔ رب کا شکریہ اس لیے ہے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اور ماں باپ کا شکریہ اس لیے ہے کہ اس کائنات میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ کے صدقے سے ہی کرم ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، 3 بار فرمایا، جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ اسے نصیب ہوئے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی توفیق نہ دے۔ ہمیشہ ماں باپ کے فرما بردار رہیں تاکہ جنت نصیب ہو، اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں، اللہ کی رضائیں نصیب ہوں، اللہ کا قرب نصیب ہو، درجے مقامات اور بلندیاں اور عروج نصیب ہوں، اور ماں باپ کے صدقے اللہ تعالیٰ بڑے اونچے مقام عطا فرمائے گا، بہت کرم ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔